نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جزاک اللہ خیراً کثیرا. اتنا صبر کرنے کا بہت شکریہ. امید ہے کہ آئندہ اور زیادہ انٹرپشنس نہیں ہوں گی. اگر کوئی ہو بھی جائے تو انشاءاللہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ کو ثواب ہوگا انشاءاللہ. اور آئندہ بھی پروگراموں میں جانے کی، اس طرح کے ایونٹ میں جانے کی صلاحیت مزید بڑھے گی انشاءاللہ سجل. تو جس بچے کو میں نے دعوت دی ہے یہ ہماری اکیڈمی میں پڑھتا ہے الحمدللہ. پچھلے 1 سال سے زائد عرصے سے یہ ہمارے مدرسے میں پڑھ رہا ہے الحمدللہ. اور بہترین ماشاءاللہ سورہ یاسین الحمدللہ انہوں نے زبانی تقریباً یاد کر لی ہے. اس کے علاوہ کچھ بچوں کے والدین یہاں موجود ہیں، انہیں بھی ہماری اکیڈمی کے حوالے سے پتہ ہے. ہر خاص و عام ہماری اقرا اکیڈمی کو جانتا ہے. ہم 160 وکٹوریہ روڈ پر بیسڈ ہیں. تو انشاءاللہ سب جل میری پوری نیت ہے اور یہ پورے میرے ارادے جو ہیں وہ بلند ہیں انشاءاللہ. مستقبل میں بھی ہم انشاءاللہ اس میدان میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو وجاہت علی آپ تشریف لائیں اور بڑے اعتماد کے ساتھ آپ تلاوت کلام مجید فرمائیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آپ کو تلاوت کلام مجید کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وجاہت علی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. All praise is due to Allah, the nourisher of the universes, the most compassionate, the most merciful, the owner of the day of judgment. O Allah, you alone we worship, and of you alone we seek help. Guide me into the straight path, the path of those wrong you have favored, not of those who earn your wrath, nor of those who go astray. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. عبد الرحمن ظفر یہ تھے تلاوت کلام مجید فرما رہے تھے. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جب بھی بچہ تلاوت کر چکے، کوئی بھی اسلامی بھائی تلاوت کر چکے، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ چکے، تو آپ کم از کم سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی داد ضرور دیں. اس طرح بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی انشاءاللہ سب جل. اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اگرچہ ہمارے ججز صاحبان اس طرف بغور نظر ماشاءاللہ اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھے ہوئے ہیں، وہ تلفظ دیکھ رہے ہیں اور جہاں پر بچہ غلطی کرتا ہے اس کو بھی جج کر رہے ہیں. تاہم تلاوت کلام مجید میں کمپٹیشن نہیں ہے. کمپٹیشن جو ہے وہ نعت کا ہے. انشاءاللہ نعت کے میدان میں جو ہے نا وہ پرائزز دیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ایک ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے بچے کتنے پانی میں ہیں انشاءاللہ ججز صاحبان ہمیں بتائیں گے بعد میں. تو انشاءاللہ ہم مزید آئندہ ماشاءاللہ مرحبا کتنے سارے مہمان آ چکے ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خصوصی کرم ہے. تو مہمانوں سے گزارش ہے کہ آپ ماشاءاللہ اپنی اپنی مخصوص نشستوں پر تشریف رکھیں اور بچوں کی کارکردگی کو دیکھیں کہ ماشاءاللہ یہ بچے بڑا قیمتی وقت نکال کر بڑی محنت کے ساتھ ان کو پڑھایا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہماری کمیونٹی کے عظیم محسن، ہماری اس جامع مسجد کے بہت ہی بڑے امام الحمدللہ
اور کافی عرصہ تک اس کمیونٹی کو خدمت کرنے والے، اس کی خدمت کرنے والے حضرت علامہ خالد نشائی صاحب جہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی مخصوص نشست پر تشریف رکھیں. حضور ہم آپ کو مرحبا، خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت صاحب کی بھی اس میدان میں بڑی خدمات ہیں ماشاءاللہ، مسجد کے ساتھ بھی منسلک رہے، اب بھی الحمدللہ دین کے کاموں میں ہی الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں. بہت سارے بچے ماشاءاللہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے. یہ پڑھانا بچوں کو ایک بڑا عظیم فن ہے اس ملک کے اندر، خاص کر جہاں بچوں کے اور اساتذہ کے درمیان زبان کا بیریئر ہوتا ہے. اور الحمدللہ اس میں بھی پھر بھی ماشاءاللہ علماء اکرام ایک اپنا کردار بھرپور طریقے سے انداز کر رہے ہیں. نہ صرف بچوں کو پڑھانا بلکہ نکاح کے معاملات اور کمیونٹی کے اندر ختم دیگر اس طرح کے معاملات میں بھی الحمدللہ علماء اکرام بڑھ چڑھ کر، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے علماء آل دا ٹائم بیزی ہوتے ہیں الحمدللہ کمیونٹی کو سرو کرنے میں. تو ہم ان کے بہت ہی مشکور ہیں ماشاءاللہ، اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. میرے خیال میں جو بچے مجھے مس ہوتے نظر آ رہے تھے اب الحمدللہ وہ تشریف لا چکے ہیں. میں اپنی ہی اکیڈمی کے انشاءاللہ اگلے بچے کو دعوت دیتا ہوں، وہ بھی آ کر کے پرفارم کریں گے. ظاہرون حسین صاحب، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پر اور اپنی پرفارم پیش کریں الحمدللہ یہاں آ کر کے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is a true story about a man named Rashid. He tells his story as follows. I was not more than 30 years old when my wife gave birth to our first child. I still remember that night. I stayed out all night long with my friends. As was my habit, it was a night filled with useless talk. I remember I made them laugh a lot on that particular night. I had an amazing ability to imitate others. I could change the sound of my voice until I sounded exactly like the person I was mocking. No one was safe from my biting mockery, even my friends. Some people started avoiding me just to be safe from my tongue. I remember on that night I had made fun of a blind man who I saw begging in the market. What was worse, I had put my foot out and I tripped in front of him. He tripped and fell, so I started laughing. I went back to my house late as usual and found my wife waiting for me. She was in a terrible state and she said in a quivering voice, Rashid, where had you been? Where would I be? On Mars, I said sarcastically. With my friends, of course. She was visibly exhausted and holding back tears. She said, Rashid, I'm so tired. It seems the baby is coming soon. A silent tear fell on her cheek. I felt that I had neglected my wife. I should have taken care of her and not stayed out all those nights, especially since she was in her 9th month. Finally, my son saw light. I wasn't in the hospital when she gave birth. I left my phone number with them so they could call with the news. So they called to congratulate me on the birth of Salim. When I got there, they asked me to go see the doctor. What doctor? I cried out. I just want to see my son Salim. They replied I should necessarily see the doctor. I was shocked to know that my son had a serious deformity in his eyes, and it seemed that he had no vision. I remembered the blind man begging. I said, Subhanallah, you get what you're given. My wife wasn't sad. She believed in the decree of Allah
she was content. How often did she advise me to stop mocking others? No, she did not call it mocking, but backbiting. And she had all the right. In reality, I didn't pay much attention to Salim. I pretended he wasn't home with us. When he started crying loudly, I'd leave to the living room to sleep there. My wife took good care of him and loved him dearly. Wait, don't think I hate him. I don't. But I just couldn't love him. My wife celebrated when he took his first steps. When he was 2 years old, we discovered that he was also crippled. The more I'd stay away from him, the more my wife would love and care for him. Even after the birthday of Umar and Khalid, years passed. I was completely wayward. Worldly life had deceived me. I was like a toy at my friend's disposal, and I thought it was the other way around. My wife never gave up on my return. She always made dua for my guidance. She never got angry with my reckless behavior, nor with my neglection to Salim. As opposed to his brothers, Salim grew. I didn't mind when my wife asked to enroll him to a special school for the handicapped. I didn't really feel the passing of years. My days were all the same, working, sleeping, eating, and hanging out with my friends. Until that day, it was a Friday. I woke up at 11 a.m. This was early for me. I took a shower, I got dressed and perfumed and was about to go out. As I passed by, I was startled by the sight of Salim. He was sobbing. This was the first time I had noticed Salim crying since he was a baby. Should I go out or should I see what is bothering him? I said, no. How can I leave him in this position? Was it for curiosity or pity? It doesn't matter. Salim, why are you crying? I asked. When he heard my voice, he stopped crying. He started feeling around him. What's wrong with him? I was thinking. I discovered that he was trying to move away from me. Now you've decided to notice him. Where were you for the past 10 years? I followed him. I went to his room. At first, he refused to tell me why he had been crying. I insisted on him. Then I knew why and what was wrong. His brother, Umar, the one who used to take him to the masjid, was late. And because it was Jummah prayer, Salim was afraid he wouldn't find a place in the first row. He called out his mother, but nobody answered. I put my hand over his mouth as if I was saying, is this why you were crying, Salim? Then I cried, oh Salim, I don't know what made me say this. Salim, don't be sad. Do you know who's going to take you to the masjid today? Umar, of course, he replied. I wish I knew where he went. No, Salim, I said. I'm going. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina al-Mursaleen. Amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Imagine the situation and atmosphere of Makkah Mukarramah, the debtor of Abu Talib and Khadija, and the rude behavior of people in Ta'if. There was nobody to console the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
Allah Almighty invited His beloved Prophet ﷺ to His presence so that he may be shown His exalted status. This was the unique privilege of our Holy Prophet ﷺ. Our beloved Prophet ﷺ was sleeping near the Holy Kaaba when Sayyidina Jibreel alayhi salam descended with an army of angels and a buraq. Sayyidina Jibreel alayhi salam said to the Prophet ﷺ, "Your Lord is eager to see you." Our beloved Prophet ﷺ rode the animal. The speed of the animal was faster than the eye could see. He made various observations on the way. This journey had 3 parts. The first part was Makkatul Mukarramah to Jerusalem. The second part was Jerusalem to the Lord. The third part was from the Lord to the court of Allah Almighty. In the first part, they stopped at Madinatul Munawwara, the trees of Musa alayhi salam, Mount Tur and Bethlehem, where Hazrat Isa alayhi salam was born. Our beloved Prophet ﷺ prayed at all of these places. He passed by the grave of Musa alayhi salam and saw him inside standing and praying. Finally, they reached Masjid al-Aqsa. All of the previous prophets, from Sayyidina Adam alayhi salam to Sayyidina Isa alayhi salam, were waiting there. They were sitting in rows. Sayyidina Jibreel alayhi salam performed Iqamah, and our beloved Prophet sallallahu alayhi wasallam led all the prophets in prayer. After the completion of the prayer, our beloved Prophet sallallahu alayhi wasallam went to the heavens. He met different prophets at different levels of heaven. درود پاک کے ساتھ ساتھ ذکر کروایا جائے گا. صلو علی الحبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ حبیب سلام علیکہ صلوات صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں جب تک وہ کرتے ہیں انشاءاللہ اب جاری رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Sayyidina Jibreel alayhi salam accompanied him to the Lord. He stopped there and said, "If I move a breath further, I will burn to ashes due to the powerful reflection and beauty of Allah Almighty." Our beloved Prophet ﷺ proceeded further on his own. He reached the court of Allah Almighty and spent a long time there. Allah Almighty gave him a present of 50 prayers for his followers. Later on, they were reduced to 5. Our beloved Prophet ﷺ returned to Makkah al-Mukarramah in no time. His heart was delighted with this privilege. MashaAllah, Subhanallah. نور القرآن اکیڈمی کے بچے نے بڑے ہی احسن انداز میں ماشاءاللہ بیچ میں انٹرپشن بھی آئی مگر بڑے اعتماد کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تقریر بیان کیا ہے. اللہ تعالی ہمارے تمام بچوں پر کرم فرمائے. ابھی انشاءاللہ میں چونکہ سارے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ پرفارم کرنے میں ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں تو آڈینس جو ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہاں تک پہنچے ہیں. تو اس لیے ہماری اس محفل کی جان بلکہ میں فخر کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری ساری کمیونٹی کا اس حوالے سے یہ فخر ہے یہ بچہ. اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکتوں سے مالا مال فرمائے. جامعہ مسجد المدینہ کے امان نظابت صاحب میں ان سے درخواست کرتا ہوں وہ آئیں اپنے مخصوص انداز میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل نعت سنائیں ہمیں. اور
جو اس وقت آڈینس کی کیفیت ہے اس کو دوبالا کرنے کے لیے، اس میں مزید جان ڈالنے کے لیے آپ بڑی جاندار نعتیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بڑا پیارا انداز ہے آپ کا. تو کمیونٹی کو ذرا آپ جتنے بھی آڈینس ہیں ذرا ان کو جاندار کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اسلام زندہ باد. ماشاءاللہ اب آپ محظوظ ہوں گے انشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں نعت پڑھتے ہیں. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. وعلیکم السلام. Like you know, inshallah, next month it is going to be Ramadan, mashallah, and I have got a naat. It's a bit different, but it's in the Quran. So, Durood Sharif mein padhi sare sallallahu alayhi ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habib Allah. مل کر پڑھیے سارے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مرحبا 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 رمضان رمضان امت کا مہینہ ہے رمضان رمضان رحمت کا خزینہ ہے. جس کو نماز روز کا ارمان ہو گیا اس پر خدا پاک مہربان ہو گیا. رمضان آیا قیدی شیطان ہو گیا نازد اسی مہینے میں قرآن ہو گیا. زیادہ عزیز رکھتے تھے رمضان کو رسول زیادہ عزیز رکھتے تھے رمضان کو رسول. ہوتی ہے اس مہینے میں ہر ایک دعا قبول. رمضان رمضان امت کا مہینہ ہے رمضان رمضان رحمت کا خزینہ ہے. اس ماہ میں ہی پیدا ہوئے غوث نیک نام رمضان نے کیا ہے انہوں نے یہ انصرام. ہرگز پیا نہ دودھ کبھی دن میں لا کلام. بچپن میں غوث پاک نے روزے رکھے تمام. روزہ نظر کا نور ہے دل کی امید ہے روزہ نظر کا نور ہے دل کی امید ہے. رمضان مومنوں کے لیے گویا عید ہے. رمضان رمضان امت کا مہینہ ہے رمضان رمضان رحمت کا خزینہ ہے. ہر روزدار حشر کے دن مسکرائے گا دیدار حق جمال نبی کا وہ پائے گا. دوزخ کی آگ سے تجھے روزہ بچائے گا رحمت سے وہ خدا کی تو جنت میں جائے گا. جو روزدار ہے یہاں وہ کامیاب ہے جو روزدار ہے یہاں وہ کامیاب ہے. افطار بھی کرانے کا بے حد ثواب ہے. رمضان رمضان امت کا مہینہ ہے رمضان رمضان رحمت کا خزینہ ہے. کرتا ہے روز دین میں دنیا میں صرف رام ہے ہم پہ فرض روزہ رکھے اور پڑھے نماز. ہر وقت نیک کام کرے بن کے پاک بار ہر غمزدہ کو کر دے مصیبت سے بے نیاب. مجبور اور غریبوں کی خدمت کیا کرے مجبور اور غریبوں کی خدمت کیا کرے. جتنی بھی ہو خدا کی عبادت کیا کریں. رمضان رمضان امت کا مہینہ ہے رمضان رمضان رحمت کا خزینہ ہے. انسان نیکیوں میں ہمیشہ لگا رہے دامن گناہ ظلم سے ہر دم بچا رہے. جاری دلوں میں ہر غری ہم دوست نہ رہے ہر وقت لب پہ ذکر حبیب خدا رہے. رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے مومنوں رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے مومنوں. اللہ
تک پہنچنے کا زینہ ہے مومنوں. رمضان رمضان امت کا مہینہ ہے. رمضان رمضان رحمت کا خزینہ ہے. ماشاءاللہ بہت ہی پیاری نعت اور بلکہ رمضان کے فضائل بیان کر رہے تھے ہمارے اسی جامعہ کے الحمدللہ ایک طالب علم ہیں. ماشاءاللہ اساتذہ کی بھی محنت ہے اور بڑھ کر ان سے والدین کی، اور خاص کر میں نے سنا ہے کہ ان کی والدہ ماشاءاللہ ان کی بہت تربیت کرتی ہیں اور اس سلسلے میں وہ ان کو بہت چیزیں سکھاتی ہیں، نعت ہو، منقبت ہو یا پھر کوئی اور دوسرا کلام ہو یا فضائل ہوں. تو ماشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں جب اپنے بچوں کو اس طرح تربیت کریں گی تو انشاءاللہ گھر جو ہے وہ پورا مدنی ماحول کا گہوارہ بن جائے گا. آگے انشاءاللہ پروگرام کو بڑھاتے ہیں. ابھی ہمارے جو پرفارم کریں گے انشاءاللہ ہمارے ہی محترم المقام حضرت علامہ مولانا خالد حسین شاہی صاحب کے ادارے ایئر اسٹریٹ میں جو واقع ہے پارلیمنٹ روڈ کے قریب، وہاں سے جو بچے 2 تشریف لائے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو بلائیں گے. ان میں سے ایک ابراہیم بنارس ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں جو بھی آپ نے تیار کیا ہے وہ ہمارے سامعین کی نظر کریں. جزاکم اللہ. آج ابراہیم بنارس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد حسان رضا بھی برابر جواب دے رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچے کو پہلے دن سے بھی جب تربیت دیں گے نا تو انشاءاللہ یہ بچے انشاءاللہ آج کے بچے اور کل کے قائد بن جائیں گے. اور روایتوں میں تو یہاں تک بھی موجود ہے کہ بچہ جو ہے یہ اپنی ماں کے جب رحم میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی سنتا ہے. سننے کی حس جو ہے نا اس کی سب سے پہلے کام کرنا شروع کرتی ہے. اور سب سے پہلے جو بچہ اپنے ماں کے رحم میں جو سنتا ہے وہ ماں کے دل کی دھڑکن ہوتی ہے. تو اس ماں کے دل کی دھڑکن میں جب اللہ کا ذکر ہوگا، محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والی ماں ہوگی، اس کی زبان ذکر محبوب سے، ذکر خدا سے معطر ہوگی، تو انشاءاللہ بچہ جو پیدا ہوگا انشاءاللہ وہ بھی وقت کے بڑے بڑے اولیاء کا غلام پیدا ہوگا. اور یہ ولایت کا دروازہ بند بھی نہیں ہے. علماء کرام یہاں موجود ہیں، ولی پیدا ہو سکتے ہیں، ولی بن سکتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. تو اگلے ہمارے جو آج کے اس نعت کمپٹیشن کے پارٹیسپینٹ ہیں میں ان کی طرف چلتا ہوں. یہ انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم نے بھی کسی کو قید نہیں لگائی ہے. انشاءاللہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہیں انشاءاللہ. یہ صرف اس حوالے سے کہ یہ کسی ادارے کے نہیں ہیں بلکہ اس کمیونٹی کے ممبران ہیں. تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں. عماد حامد صاحب وہ تشریف لائیں اگر یہاں موجود ہیں تو وہ جو بھی پرفارم کرنا چاہتے ہیں وہ آ کر کے پرفارم کر سکتے ہیں. میں دوبارہ پکارتا ہوں عماد حامد. جی کوئی بات نہیں ہے، دوبارہ جب بچہ اوپر آئے گا تو مجھے آپ بتا دینا، پھر موقع دیا جائے گا انشاءاللہ. اسی طرح ایک اور آزاد امیدوار ہیں ہاشم حامد، تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور وہ اپنے مخصوص انداز میں جو بھی انہوں نے تیار کیا ہے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں چل کر آئے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ ہاشم حمید. تو یہی اسی شہر سے یا دوسرے شہر سے آئے ہیں؟
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بچہ اردو بھی بڑی مطلب اعتماد کے ساتھ بول رہا ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں کتنا کانفیڈنٹ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اس بچے کی تو اور حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے کیونکہ یہ آزاد ہے اور کتنے کانفیڈنٹ سے ہمیں بولا، اور ماشاءاللہ یہ ادھر سٹال پر بھی ماشاءاللہ حاضری دے رہا ہے. تو عماد، آپ ہاشم عماد، آپ اپنے مخصوص انداز میں جو بھی پرفارم ہے، بسم اللہ. ججز صاحبان، تلاوت سے. Just say a few things that it's very difficult judging students here. It's good to see so many children performing. What I'd like to say is that every single one of you who comes up here is a winner. So don't think what it's competition as if, you know, oh, this person is better than me. Every single one of you who performs in front of people is a winner. So we'll be judging you on, it is difficult judging you on your naat and your tilawat. So don't feel that afraid to read up here. That's all I want to say. ماشاءاللہ. حافظ صاحب بسم اللہ. حافظ صاحب نے میری ہی بات کو آگے بڑھایا اور ماشاءاللہ مزید ایڈیشن کیا. میں نے کہا بچہ بڑے اعتماد سے آیا. ہمارے حافظ صاحب نے مزید حوصلہ افزائی کیا ہے کہ جو بچے یہاں آ چکے ہیں یا جو مزید آئیں گے، جو کمپٹیشن میں نہیں ہیں، تب بھی وہ اتنے سارے پبلک کے سامنے آنا، اتنے سارے آڈینس کے سامنے آنا، یہ بھی ایک بڑی جرت سے کم نہیں ہے. تو آپ یہاں جو بھی بچے آ رہے ہیں یوں سمجھیے کہ وہ اس تقریب کے ونر ہیں الحمدللہ. کیونکہ آپ جیسے کئی بچے ہوں گے جو باہر کھیل رہے ہوں گے، کئی بچے ہیں جن کو والدین آج سینما گھر کی طرف لے کر گئے ہوں گے. میں جانتا ہوں کیونکہ میں بھی استاد ہوں الحمدللہ، ہمارے اساتذہ سینئر یہاں موجود ہیں. کئی بچے ہیں جن کو ہم نے کہا کہ پارٹیسپیشن کرنی ہے اس میں، تو انہوں نے کہا ہم نہیں آ سکتے، ادھر جانا ہے، کھانا کھانے جانا ہے. لیکن الحمدللہ آپ کا یہاں آنا ہی ایک بہت بڑی عظیم نعمت سے کم نہیں ہے یہ. تو اب آپ ماشاءاللہ انٹرپشن کیا آپ کو، جزاک اللہ. آپ کانفیڈنٹلی تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ماشاءاللہ. یہ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ جو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھولنے والی فاتحۃ الکتاب، آپ نے تو اس کی تلاوت سنی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے جب ہوتے ہیں تو بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ امام کے پیچھے پڑھتے رہتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ قرآن کا واضح حکم ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموش رہو، ٹھیک ہے نا. اور اس پر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف بڑا زبردست ایویڈنس کے ساتھ موجود ہے. تو آپ بزرگوں سے یا جو بھی نمازیان ہیں یہاں پہ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جب امام صاحب تلاوت کرتے ہیں ہاں جی جہری نمازوں میں مغرب، عشاء اور فجر اور جمعہ، تو اس میں آپ تلاوت امام کے پیچھے نہ کیا کریں، سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد خاموش ہو جایا کریں. تو یہ مسئلہ تھا میرے ذہن میں آ گیا ہے. تو انشاءاللہ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اب پھر اقرا اکیڈمی کی طرف آتے ہیں. تو میں اقرا اکیڈمی کے ہارون مالک صاحب سے گزارش کرتا ہوں، وہ غالباً تقریر تیار کر کے لائے ہیں. تو اب اگر آپ 4 کی نسبت سے 4 منٹ لیں تو یہ آئی ول اپریشیٹ دیٹ. جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد.
ثانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپال دا ثانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپال دا رب نے بدایا رتبہ رب نے بدایا رتبہ آمینہ دے لال دا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد نوری نوری مکھرات زلفاں نے کالیا نوری نوری مکھرات زلفاں نے کالیا سونا اچھا سینہ تے اکھیانی پیاریا سونا اچھا سینہ تے اکھیانی پیاریا رب نے بدایا اودا رب نے بدایا اودا رتبہ کمال دا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد میرا تو ایمان ہے تسی میرے کول ہو میرا تو ایمان ہے تسی میرے کول ہو آپ ہی رب دے آخری رسول ہو آپ ہی رب دے آخری رسول ہو رب نے بنایا نے رب نے بنایا نے کوئی تیرے نال دا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد ماشاءاللہ. ابھی بلا تاخیر انشاءاللہ ہماری جامعہ مسجد اسٹاکٹن فاروق اعظم کے یہاں پر طالب علم تشریف فرما ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ریڈی ہو جائیں انشاءاللہ. امان صدیق صاحب وہ تشریف لائیں اور ان کے بعد انشاءاللہ باقی جو ان کی مسجد کے یہاں پر بچے آئے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی دعوت دی جائے گی. امان صدیق صاحب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
मुजद्दिद दीन मिल्लत, आशिक रसूल शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ज़ल बरेलवी, उन्होंने कहा था कि हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा फूल है कि लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल, और इस बात में कोई शक नहीं, उन जैसी खुशबू कायनात में कहीं भी नहीं। हज़रत इमाम रज़ा बरेलवी ने बहुत मशहूर बात कही थी कि कौन पूछे तेरी बात रज़ा, कि कौन पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। और इस बात पर सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। सदके में तेरे बाग तो क्या लोए बन फूल, लोए सदके में तेरे बाग तो क्या लोए बन फूल, इस गुंचाए दिल को भी तो ईमानों के बन फूल, इस गुंचाए दिल को भी तो ईमानों के बन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल कब सीना, गुल कब सीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल कब सीना, मांगे न कभी इतर न फिर जाए दुल्हन फूल, मांगे न कभी इतर न फिर जाए दुल्हन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, सुल्तान ज़मन फूल, सुल्तान ज़मन फूल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आम नात खान तो आपको बहुत सारे मिल जाते हैं जो जहाँ से नात मिली है, ठीक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात है, हम एहतराम करते हैं, हमारे दिलों की जान है, हमारे ईमान की जान है, लेकिन जो नात इमाम अहले सुन्नत ने पढ़ी हैं और जो उनको पढ़ने का अंदाज़ आज इस ज़माने के अंदर उवैस रज़ा कादरी साहब हों या फसीहुद्दीन सोहरवर्दी हों या फिर इस जैसे बच्चे हों, माशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बच्चा बड़ा होकर इमाम अहले सुन्नत के कलाम ही को पढ़ा करेगा इंशाल्लाह। और अमीर अहले सुन्नत का बड़ा प्यारा फूल मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है कि आप इसको मयारी कलाम करार देते हैं और कहते हैं कि बाकी लोगों से ग्रेज करें, और इमाम अहले सुन्नत का चूँकि गलतियों से पाक कलाम है, बाकी लोगों में गलतियाँ रह जाती हैं और रही हैं, बाद में फिर वो रजू करते लोग फिरते हैं, लेकिन इमाम अहले सुन्नत का वो कलाम है कि जिसका जवाब नहीं है, जैसा कि इन्होंने शाद भी फरमाया है इसके अंदर। तो अल्लाह ताला इनको मज़ीद बरकतों से नवाजे। हमारी जामिया मुहय्यिल इस्लाम के एक और तालिब इल्म जो कि अल्लामा खालिद साहब के पास पढ़ते हैं,
آدم علی صاحب میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں جو بھی انہوں نے تیار کیا ہے وہ ہمیں سنائیں. آدم علی صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے آدم علی صاحب. اب نور القرآن اکیڈمی کی طرف چلتے ہیں. عدنان رحمان صاحب میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں جو بھی انہوں نے تیار کیا ہے عدنان رحمان صاحب کو پیش فرمائیں. عدنان رحمان صاحب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. بہت خوب ماشاءاللہ. یہ قاری صاحب کی شبانہ روز محنتیں ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ اس بچے کو بڑے پیارے انداز میں تیار کیا ہے. ان کے والدین کی بھی دعائیں اور محنتیں ہیں. ماشاءاللہ یہ بچہ ریگولرلی آتا ہے اور سیکھتا ہے. قاری فیصل صاحب کے پاس ماشاءاللہ نور القرآن اکیڈمی میں جو کہ ارل اسٹریٹ میں ہے. ابھی میں اقرا اکیڈمی کے ایک اور ہونہار طالب علم حیدر رمضان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں جو بھی انہوں نے تیار کیا ہے وہ پڑھیں. مختصر کر دینا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. میک اٹ شورٹ. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. کنفیڈنٹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نور على آيات نور عليك آيات سائر عالم يدعوك سنور
آتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ان کے عاشق نور کی شام جلاتے جائیں گے, جب کہ حاسد بلبلاتے دل جلاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جانب ہم دیگی کے جلاتے جائیں گے, غرد غر حسر محلے کو سجاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بہت پیارے انداز میں مشہور زمانہ نعت نور والا آیا ہے انہوں نے پڑھی ہے. ابھی ہماری اکیڈمی کے بڑے ہی ہونہار اور نہایت ہی ہماری اکیڈمی کے جان پہچان, ان کے والدین بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ, اس لیے کہ یہ بچہ ایک خصوصی بچہ ہے اور اس پر زیادہ توجہ درکار ہوتی ہے, جس کو آپ اسپیشل چائلڈ کہتے ہیں. تو ماشاءاللہ اس انداز سے اس کے والد کہتے تھے کہ میں کیسے لوں گا. میں نے کہا آپ آئیں, بچہ لوگوں کے سامنے پڑھے گا, انشاءاللہ اس کا اور کنفیڈنٹ جو ہے وہ بلڈ ہوگا انشاءاللہ. تو ابھی میں ان کے والد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچے کو, جہاں دوسرے والدین اپنے بچوں کو لے کر آئے ہیں, ماشاءاللہ آپ کسی سے پیچھے نہیں رہے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, آپ اپنے بچے کو لے کر آئیں اور اپنے بچے سے پرفارم کرائیں. اس بچے کا نام ہے عمر حنیف, پچھلے 1.5 سال سے ہمارے پاس جا رہا ہے. قاری فیصل صاحب کی اہلیہ انہیں پڑھاتی رہی ہیں, اس کے بعد یہ میرے پاس پڑھ رہا ہے پچھلے 6 مہینے سے الحمدللہ. یہ بچہ آپ کے سامنے انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا. انشاءاللہ آپ تلاوت سماعت فرمائیں. عمر حنیف ان کا نام ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی. علی بھائی آپ کی حوصلہ افزائی کرنے کا بھی بہت شکریہ ہے. ماشاءاللہ دیکھیں بچے نے بڑے اعتماد کے ساتھ ماشاءاللہ سیکھا ہے. ایک ایک حرف سیکھتے سیکھتے ماشاءاللہ اس نے الفاظ سیکھے ہیں, پھر ماشاءاللہ آیات سیکھی ہیں, اور ابھی الحمدللہ زبانی بھی کر لیا ہے انہوں نے سورہ فاتحہ کو. اور مزید انشاءاللہ میری کوشش جاری ہے یہ بچہ اور اعتماد کے ساتھ اور مزید قرآن پاک کے جو سورہ ہیں ان کو یاد کرے. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے. وقت چونکہ قریب آتا جا رہا ہے انشاءاللہ اب میں سہیل فضل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آ کر کے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم پیش کریں. سہیل فضل صاحب جلدی آئیں بیٹے, صرف چند بچے رہ گئے انشاءاللہ, پھر نماز کے لیے بریک ہوگی. Danish is gonna read with me. Yes, Danish Aziz as well inshallah. Both of you gonna read this nat together inshallah. Be confident and look at the audience inshallah. Look at the book as well. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. دولو چچا ہو دولو چچا ہی کالو وظیفہ نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، سب کا ہے آقا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. پائے مرادے دونوں جہاں میں جس نے پکارا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا لائے ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. جزاکم اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب میں نور القرآن اکیڈمی کے حسن وقاص صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. حسن وقاص. امداد کن حاض بند غم آزاد کن، تارے دین و دنیا شاد کن، تارے دین و دنیا شاد کن. یا ہو سے اعظم دستگی امداد کن. تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں لاج یا ہو سے آدم. امداد کن حاض بند غم آزاد کن، تارے دین و دنیا شاد کن، تارے دین و دنیا شاد کن. یا ہو سے اعظم دستگی امداد کن. نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہو کو، نکالا ہے پہلے دو ڈوبے ہو کو، اور اب ڈوبے دو کو بچا ہو سے اعظم. امداد کن حاض بند غم آزاد کن، تارے دین و دنیا شاد کن، تارے دین و دنیا شاد کن. یا ہو سے اعظم دستگی امداد کن. کہے کسے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کسے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا ہو سے اعظم. امداد کن حاض بند غم آزاد کن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حسن ویل ڈن ماشاء اللہ.
حسن وقاص نے بہت اچھے انداز میں یہ ہر ہفتے ماشاءاللہ 11ویں شریف کے محفل میں بھی نعت پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ہمارے پاس ہیرا اکیڈمی کا ایک بچہ رہتا ہے اور 3 بچے مزید قاری صاحب کے فیصل صاحب کے رہتے ہیں. ابھی نماز کا وقت ہوا جاتا ہے, بریک ہوگی. کھانا آپ نے لنگر یہیں بخوبی اہتمام کیا گیا ہے, آپ نے گھر نہیں جانا ہے. اوپر سارے نمازیوں کو آپ نے پکڑ کر نیچے لانا ہے انشاءاللہ. سارے کھانا کھا کے جائیں گے اور مزید جو بچے رہتے ہیں ان کی پرفارمنس جو ہے ہم سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام You are my guide. I'm in despair. In you I confide. I'm calling you. Ya Rabbana, I'm calling you. Emptiness in my heart has swept me away. For so long, oh Allah, I've been lost astray. Though you gave me sight, I was so blind I couldn't see the signs that you said to me. I turn to you, you are my guide. I'm in despair. In you I confide. I'm calling you. Ya Rabbana, I'm calling you. Though you gave me strength, I felt so weak. Though you gave me hope, I could not seek. Life is passing me by and the day is near. I turn to you, oh my Lord, with all my fears. I turn to you, you are my guide. I'm in despair, in you I confide. I'm calling you, Ya Rabbana, I'm calling you. From all the troubles in my life, I turn to you. Only you, I feel so blessed when I'm calling you. I turn to you, you are my guide. I'm in despair, in you I confide. I'm calling you, Ya Rabbana, I'm calling you. میں نے مسجد کا نام تو لیا تھا لیکن اس کے جو علماء ہیں اور خطباء ہیں ان کا نام نہیں لیا تھا شاید, لیکن اب دوبارہ لینا میں بہت ہی پسند اور اہم ضروری سمجھتا ہوں. یہ ہے ہماری فاروق اعظم مسجد کے بچے جنہوں نے پہلے بھی پرفارم کیا ہے. یہ ہمارے علامہ جمیل نقشبندی صاحب کے شاگرد ہیں اور علامہ حافظ ساجد حسین جماعتی صاحب کے اور ان کے دیگر جو معاونین ہیں وہاں پر, ان کے یہ تیار شدہ بچے ہیں. اور ان کو سپروائز کرنے کے لیے ہمارے محمد علی قادری صاحب یہاں تشریف لائے ہیں. ہماری اس پوری کمیونٹی کے مرد مجاہد ہیں نصیر بھائی اور ہمارے علی بھائی, تو ماشاءاللہ ہر میدان میں یہ پورا اترتے ہیں. ان بچوں کو ساتھ لائے ہیں, ہم انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اور اب ان کی جامعہ کے دوسرے جو بچے ہیں ان کو میں دعوت سخن دیتا ہوں, وہ آئیں اور یہاں آ کر کے پرفارم کریں. عمر نوید صاحب, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اسپیشل اسکول جاتا ہے, اسپیشل اسکول. اچھا میں مینشن کرنا بات ٹھیک. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک حبیب اللہ. میں تلیاں نبی دیاں چومدا, تلیاں نبی دیاں چومدا, چومدا تلیاں نبی دیاں چومدا, چن ہودا ہر مدینے دی.
دا بے بھی معجزہ تکدا اچ میں ہوندا حاکم مدینے دی میں تلیاں نبی دیاں چومدا اچ میں ہوندا حاکم مدینے دی میں لیندا نام محمد دا میں لیندا نام محمد دا میں تقدا شان محمد دا میں تقدا شان محمد دا اور قدماں دے وچ رہندا قدماں دے وچ رہندا اچ میں ہوندا حاکم مدینے دی میں تلیاں نبی دیاں چومدا تلیاں نبی دیاں چومدا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میری معلومات کے مطابق ہمارے پروگرام کا آخری بچہ جو یہاں آ کر کے پرفارم کرے گا انشاءاللہ وہ بھی آزاد امیدوار ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ علماء کرام کے کمیونٹی کی چیدہ جو شخصیات ہیں ان کے ہم تاثرات یعنی کمنٹس لیں گے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے، بلکہ مدنی پھول لیں گے تاکہ ہم آئندہ اس محفل کو اس ایونٹ کو مزید کامیاب بنا سکیں. میں اس کے بعد تقریر کے بعد انشاءاللہ سب جلد میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا انشاءاللہ، پھر آپ دھیان دیں گے، ذہن سازی ہوگی. تو میں اب آخر میں انڈیپینڈنٹ امیدوار جو کینڈیڈیٹ ہیں عماد حامد صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں وہ جو بھی انہوں نے تیار کیا ہے وہ ہمیں سنائیں. جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوری مکھراتے زلفاں کالیاں، نوری مکھراتے نوری مکھراتے زلفاں کالیاں، رب بیجدا دردا دیاں ڈالیاں، رب بیجدا دردا دیاں ڈالیاں. پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، جگیے کرن لئی مدینے وچ ہووے، جگیے کرن لئی مدینے وچ ہووے. بندہ رج رج ہو بندہ رج رج چومے پھرے جالیاں، رب بیجدا دردا دیاں ڈالیاں، رب بیجدا دردا دیاں ڈالیاں. نوری مکھراتے زلفاں کالیاں، رب بیجدا دردا دیاں ڈالیاں، رب بیجدا دردا دیاں ڈالیاں. بیلیا حضور دیاں محفلاں سجایا کر، بیلیا حضور دیاں محفلاں سجایا کر، دن رات سونے تے درود تو پہنچایا کر، دن رات سونے تے درود تو پہنچایا کر. گر رہن گیا ہو گر رہن گیا سدا خوشحالیاں، رب بیجدا دردا دیاں ڈالیاں، رب بیجدا دردا دیاں ڈالیاں. نوری مکھراتے زلفاں کالیاں، رب بیجدا دردا دیاں ڈالیاں، رب بیجدا دردا دیاں ڈالیاں. پاک قرآن دیاں اکھراں نوں ویکھ لو، پاک قرآن دیاں اکھراں نوں ویکھ لو، سورتاں نوں ویکھو یا کہ سطراں نوں ویکھ لو، سورتاں نوں ویکھو یا کہ سطراں نوں ویکھ لو. جویں آقا دیاں ہو جویں آقا دیاں زلفاں کالیاں، رب بیجدا دردا دیاں ڈالیاں، رب بیجدا دردا دیاں ڈالیاں. صدقہ نواسیاں دا سدلو مدینے وچ، صدقہ نواسیاں دا سدلو مدینے وچ، ٹھنڈ پا لواں آقا پلے تے میں سینے وچ،
ٹھنڈ پا لواں آقا پلتے میں سینے وچ جوندے جوندے چم لواں روزے دیاں جالیاں رب بھیجدا دردا دیاں ڈالیاں ہاں رب بھیجدا دردا دیاں ڈالیاں ہاں رب بھیجدا دردا دیاں ڈالیاں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری لسٹ کے مطابق یہ وہ بچے تھے جنہوں نے اس کمپٹیشن کے لیے اپنا نام درخواست دی تھی اور ان کو اس لسٹ پر لکھا گیا تھا. اس کے علاوہ اگر کسی کی لسٹ ہم تک نہیں پہنچی ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے، انشاءاللہ اس کو بھی موقع دیا جائے گا. اور اگر اس کے علاوہ کوئی بچہ نعت پڑھنا چاہے، تلاوت کرنا چاہے تو مجھے بتائیں، انشاءاللہ آئندہ چند منٹ جو ہیں انشاءاللہ اس میں ہم نعت پڑھوا سکتے ہیں. کوئی بچہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اینی ون یس پتر آ جائیں. قل یا ایھا الکافرون. ویل ڈن. ماشاءاللہ. لک ایٹ دی آڈینس اینڈ کیری آن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا حي الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولی دین. یہ تھے ماشاء اللہ انڈیپینڈنٹ بچے جنہوں نے بڑے کانفیڈنٹلی یہاں آ کر کے پرفارم کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی میں جو آپ کو ذہن دینا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ الحمدللہ سارے بچوں نے ماشاءاللہ اور اساتذہ نے، والدین نے خوب محنت کی ہے. مثال میں آپ کو یہ دینا چاہتا تھا کہ بیٹری آپ سب نے دیکھی ہے. بیٹری گاڑی کے اندر اس کا کیا رول ہوتا ہے؟ جب جمپ لیڈز لگاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پازیٹیو جو ہوتی ہے وہ پلس والی پلس پہ جاتی ہے، جو نیگیٹیو ہوتی ہے وہ نیگیٹیو پہ جاتی ہے. تو اگر رانگ لگا دیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر میرے خیال میں وہ سٹارٹ نہیں ہوگی اور ہاں جی تباہی بھی ہو سکتی ہے. میں اور قاری فیصل صاحب اور ہمارے شاہ صاحب ہم کنونشن میں شامل تھے ابھی 2 ہفتے پہلے. وہاں کے جو امام اور خطیب تھے ان کا نام ہے مولانا عمر حیات قادری صاحب. علامہ فیصل صاحب اس چیز کے گواہ ہیں کہ انہوں نے اپنی کمیونٹی کی بڑی تعریف کی ہے. بہت بڑا مسجد کا ان کا پروجیکٹ ہے اور پچھلے کئی سالوں سے وہ وہاں پر امامت اور خطابت کر رہے ہیں. ان کا جملہ جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ جملہ تھا کہ میرے پیچھے میری کمیونٹی کا سپورٹ ہے، پوری میری کمیونٹی کی پوری سپورٹ ہے. کہ میں نے پہلے دن سے انہیں یہ کہا تھا کہ جو میرا کام ہے فتویٰ دینا، مسئلہ بتانا، لوگوں کے سوال کا جواب دینا، اس میں آپ نے انٹرپشن نہیں کرنی ہے. اور جو آپ کا کام ہے پیسے اکٹھے کرنا، بلب ٹھیک کروانا، پانی کا اہتمام کرنا، مسلح بچھانا اور دیگر جو انتظامی امور ہیں، میں اس میں انٹرپشن نہیں کروں گا. وہ کہتے ہیں یہ کام ٹھیک چل رہا ہے. مطلب یہ تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ جمپ لیڈ جب لگاتے ہیں تو پازیٹیو کی طرف جاتی ہے. اب وہ فتویٰ صادر فرما رہے ہیں، کمیونٹی کا کوئی فرد اٹھ کر کھڑا نہیں ہوتا ہے کہ مولانا آپ نہ بتائیں، ہم بتاتے ہیں مسئلہ. سو اس لیے اب آپ میری ایک جملے سے بہت کچھ سیکھ کے ہوں گے. ہمیں کتنے مسائل کا پیش آ رہے ہیں. اگر علماء کا جو کام ہے وہ علماء پر چھوڑ دیا جائے، یہ آج کا پیغام ہے میری طرف سے. مجھے پتہ ہے کئی لوگ ناراض ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ جو علماء کا کام ہے، جو مفتیان اکرام کا کام ہے وہ ان تک چھوڑا جائے. اور مفتیان اکرام سے، علماء اکرام سے، حفاظ اکرام سے میری یہ مدنی التجا ہے کہ آپ جو انتظامی امور ہیں آپ ان میں انٹرپشن نہ کریں، اپنے عہدے سے، اپنی جاب سے کوتاہی نہ برتیں، اور انشاءاللہ یہ کارواں جو ہے ہمارا کامیابی کی طرف چلتا جائے گا. جب تک ہمارے ججز صاحبان فیصلہ دیتے ہیں پھر اناؤنس کیا جائے گا، تب تک میں اپنی کمیونٹی کے عظیم عالم دین ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں اور بڑا اچھا ذہن دیتے ہیں، حضرت علامہ مولانا خالد حسین شاہی صاحب. آج کے اس پروگرام کے حوالے سے آپ اگر ہمیں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ خالد صاحب. نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. قابل صد احترام علماء کرام، بزرگان محفل، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں دل کی اتحاد گہرائیوں سے بھائی صابر صاحب اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے دماغوں میں یہ سوچ پیدا کی، بچوں کو انکرج کرنے کے لیے اتنا عظیم پروگرام ترتیب دیا. اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرماتے ہوئے اجر عظیم نصیب فرمائے. کرتا ہوں اور ایسی محفل ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہو گئی ہیں اور بہت ضروری ہیں. یہ آج کی پہلی محفل تھی، اس لیے اس میں جو پہلو رہ گئے ہیں مختلف پہلوؤں پر مولانا خالد صاحب نے باتیں کی، تو اس کو بہتر سے بہتر ہم بنانے کی کوشش کریں گے اور اس کو مزید آگے لے کر جائیں گے، کیونکہ یہ جو نوجوان نسل ہے ان کو ہم نے پیغمبر اسلام کا صحیح شیدائی بنانا ہے اور پیغمبر اسلام کی سیرت کو ہی اپنانا ہماری زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ جو ہیں کمیونٹی کے ان سے تعاون کریں گے اور اس محفل کو خوبصورت سے خوبصورت تر ہم بناتے جائیں. تو آخر میں علامہ اقبال کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں. اقبال کہتے ہیں مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تو نغمایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمائے موج سے ہنگامائے طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، قوت چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان ورفانہ لا کا ذکر دیکھے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. علی بھائی بہت خوب، ماشاءاللہ آپ نے علامہ کا پیغام پہنچایا ہے. اب علی بھائی اسٹاکٹن والے، میں ایک حدیث پاک کا مفہوم مختصراً بیان کرتا ہوں کہ وہ شخص نوجوان جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، نوجوان، ہاں جی، جوانی کے ایام ہوتے ہیں، جوانی کا دور ہوتا ہے، ہاں جی، اور پھر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا اگر کسی عورت نے اس کو دعوت دی مگر اس نے کہا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، ہاں جی. تو ایسے نوجوان اور جن کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، ان سب پر اللہ کا سایہ ہے، ہاں جی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سایہ عادل حکمران کو بھی ملے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کا سایہ عادل حکمران کو بھی ملے گا، اور وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، ہاں جی. تو اس لیے میں ان کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، مسجد میں کمیونٹی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں الحمدللہ، اور بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، سپروائز کرتے ہیں، علماء کے دست و بازو بن جاتے ہیں. یہ میں چیز آپ کی ذہن سازی کرنا چاہتا تھا کہ جو علماء کا کام ہے وہ علماء کو کرنے دیں، جو کمیونٹی کا کام ہے، جو کمیٹی کا کام ہے وہ کمیٹی کو علماء کو چاہیے کہ وہ ان کو کرنے دیں، کسی طرح سے ایک دوسرے سے انٹرپشن نہ کریں، ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ ان کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، جب بھی میں دیکھتا ہوں ان کو مسجد میں ہی ان سے ملاقات ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں برکتوں کا سایہ فرمائے. اور آئیں آپ اپنا میسج دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ویسے میری دوستی کافی زیادہ ہے حافظ خالد صاحب. For a long time I've known Hafiz Saab. He said a bit too much about me. There's nothing like this. We just building bridges. At the end of the day, Stockton is only about 3 to 4 miles. But sometimes when we look around
it feels that we are miles apart. For instance, we'll come to a janazah, and even though the many of the brothers, you know them when you see them around the corner, but that's when people say, how are you doing, brother? Everything okay? But this is a bridge that I think is very, very important to build. Alhamdulillah, when I started education in Farooq Azam Masjid, I was just helping with the events for the new masjid, inshallah. That hopefully, inshallah, will be open for Ramadan, inshallah. And on top of that, I was put into a place to do the education system. And we just, as we go along, pushing along, we have about 130 children. Brother Sabr got introduced to Qari Jameel Ahmed about 3-4 days ago, and we've tried to push forward. It's a weekend, it was very hard to bring some of our children. Inshallah, we will interact as much as we can. Whatever help we can give, 110% we will give all of you guys. And that is 110%. Whatever you need us to do, we will be with you. There's a lot of things we've seen here today, as Fasal Saab said, that there's been a lot of problems here today that didn't go right. But as Brother Idris, Lala Gujjar Saab here, and we all we can work as a team together, and there's a lot of things that we've experienced that we've done in 3 years. We've done about 19-20 events in Farooq Azam Masjid. Whatever our experience, whatever your experience, we can help and build this bridge, and we can take this further a long way. And the most important thing I'd like to say is that forget the ulama, Ahl Sunnah, forget the people who stand on this platform. The most important thing is for the parents to bring their children forward. If you don't bring your children forward, we can't do anything. You bring your children forward, bring your families, your cousins, your aunties, your uncles, whoever children you have, bring them forward, then bring them forward to these guys, and they'll do the work. Jazakallah khair. मैंने इनके बारे में अगर ज़्यादा कहा है तो उन्होंने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा कह दिया कि मैं हाफिज़ कुरान नहीं हूँ. तो ये मैंने समझा कि अभी आपको समझा दूं. शायद इनको तो इसके वाले से नहीं पता है, ये बात उड़ती बहुत दूर तक पहुंच जाए. और सारे ही अक्सर लोग मुझे कह देते हैं, मैं काफ़ी लोगों को रुजू करवा लेता हूं कि बराए मेहरबानी मैं हाफिज़ कुरान नहीं हूं. ठीक है ना? तो दुआ करें कि बन जाओ, ये मेरी ख्वाहिश है. जो हदीस पाक मैंने आपको सुनाई थी, उसका मफ़हूम, उसका एक मफ़हूम ये भी है आगे वाला कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श का साया उस शख्स को भी मिलेगा जिसने अपने दाएं हाथ से दिया, बाएं को खबर भी नहीं हुई. ठीक है? तो अब हमारे साबिर भाई हैं, इनके साथ आप जो भी ताउन करना चाहते हैं आप इंशाल्लाह ताउन कर सकते हैं. अभी करेंगे तो इंशाल्लाह ऐलान कर दिया जाएगा, बाद में आप देंगे तो दाएं बाएं वाला मसला सही रहेगा इंशाल्लाह.